آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بدشگونی بھی ہے۔ ہم مختلف چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں، کبھی انسانوں سے بدشگونی لے لیتے ہیں، کبھی جانوروں سے لے لیتے ہیں، کبھی وقت سے لے لیتے ہیں، کبھی مہینے سے لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر بدشگونی اس قدر پائی جاتی ہے کہ کبھی ہمارے سامنے اندھا شخص آ جائے، لنگڑا شخص آ جائے تو ہم اس کو منحوس قرار دے دیتے ہیں۔ ضعف الاعتقادی اس قدر پائی جاتی ہے کہ صبح سویرے لوگ کام کو نکلے، ایمبولینس کی آواز سنے تو واپس گھر آ جاتے ہیں کہ آج کا دن میرے لیے خطرناک ہے۔ اور ہمارے بالخصوص گھروں کے اندر جو یہ معاملات پائے جاتے ہیں، خالی کینچی چلانے سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، کہتے ہیں خالی کینچی نہیں چلانی چاہیے، اس سے کوئی مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی۔ اگر بچہ بیٹھا ہوا اس کے سر کے اوپر سے کسی نے ٹانگ گزار دی تو کہتے ہیں بچے کا قد چھوٹا رہ جائے گا، اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ بچہ سویا ہوا ہے، کوئی اوپر سے گزرا ہے تو کہتے ہیں بچے کا قد چھوٹا رہ جائے گا، اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ دودھ پیتا بچہ، اس کے سر پہ کنگھی نہیں کی جاتی، کہتے ہیں کنگھی کریں گے تو دانت ٹیڑھے نکلیں گے، بدشگونی لی جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بدشگونی لی جاتی ہے۔ جو عورت حاملہ ہو، سورج گرہن لگا ہو تو کہتے ہیں وہ چھری کے ساتھ کوئی چیز نہ کاٹے، اگر کاٹے گی تو کیا ہوگا، بچے کے ہاتھ یا پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے یا چرے ہوئے ہوں گے، بدشگونی لی جاتی ہے۔ مغرب کے بعد کہتے ہیں گھر کے اندر جھاڑو نہیں دینا چاہیے، بدشگونی لی جاتی ہے۔ گھر کے اندر مہمان آئے ہوں، وہ چلے جائیں تو فوراً جھاڑو نہیں دینا چاہیے، یہ بدشگونی لی جاتی ہے۔ مغرب کے بعد گھر کے اندر اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، بلائیں اتر آئیں گی، بدشگونی لی جاتی ہے۔ سیدھی آنکھ پھڑکے تو کہتے ہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ بعض لوگ بعض جانوروں کو منحوس قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ الو جو ہے وہ چھت پہ بولے تو وہ منحوس ہے، بلی رات کو روئے گھر کے اندر تو وہ منحوس ہے، کتا اگر رات کو دروازے پہ بھونکے تو وہ منحوس ہے، اس سے بھی ہم بدشگونیاں لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم معاشرے کے اندر منحوس قرار دے دیتے ہیں جبکہ ان کا قصور کچھ بھی نہیں، کہتے ہیں یہ شخص صبح سویرے جس کے سامنے آ جاتا ہے اس کا کام نہیں ہوتا، یہ جس کام کو دیکھ لیتا ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے، ہم اس شخص کو منحوس قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ غنی۔ اور اگر اس کو پتہ چلے کہ یار مجھے معاشرے کے لوگ منحوس جانتے ہیں، میرے وجود کو نحوست سمجھتے ہیں، تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی، کیا اس کو دکھ نہیں پہنچے گا؟ اور اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے، دکھ پہنچایا جائے، تو میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں؟ معجم اوسط کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مسلمان کو اذیت دے رہا ہے بلکہ وہ مجھ محمد عربی کو تکلیف دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے پھر مجھے تکلیف دی وہ یہ نہ سمجھے مجھے تکلیف دے رہا ہے بلکہ وہ اپنے رب کو تکلیف دے رہا ہے۔ غور کیجئے مسلمان کو تکلیف دینے سے بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان کو تکلیف دینے والا اسی طرح جس طرح اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ اسی طرح جس طرح اس نے اپنے رب کو تکلیف دی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر نہ کوئی سال، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، بلکہ نحوست اگر ہے تو وہ ہمارے گناہوں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی آفت ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو یہ سفر کی وجہ سے نہیں آئی، چھت پر الو کے بیٹھنے کی وجہ سے نہیں آئی، بلی کے رستہ کاٹ جانے کی وجہ سے نہیں آئی، رات کو بلیوں کے رونے کی وجہ سے نہیں آئی، کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے نہیں آئی۔ اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، جبکہ ہم ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، برے کرتوت ہیں جو تم کرتے ہو۔ پریشانی گھر کے اندر آ گئی، مصیبت آ گئی تو وہ ہم نے کیا کیا؟ سفر کے مہینے کے کھاتے ڈال دیا، الو کے کھاتے ڈال دیا، وہ ہم نے بلی کے رستہ کاٹنے کے کھاتے ڈال دیا، کسی شخص کے کھاتے ڈال دیا،
کسی مہینے کے کھاتے ڈال دیا. ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ کہیں یہ میرے گناہوں کی سزا تو نہیں، میں نے کسی سے دھوکہ تو نہیں کیا، میں نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، میں نے کسی پہ جبر تو نہیں کیا، میں نے کسی کو ایذا تو نہیں پہنچائی، میں نے ماں باپ کو تو نہیں ستایا، میں نے کہیں ملاوٹ تو نہیں کی، میں نے کسی مسلمان کے ساتھ بددیانتی تو نہیں کی. انسان کبھی ان چیزوں کو دیکھے کہ یہ جو پریشانی، یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ آفت جو آئی ہے، کہیں اس کا سبب یہ میری بدعمالیاں تو نہیں ہے، یہ میرے گناہ تو نہیں ہے. ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. تو یاد رکھیں، اسلام کے اندر نہ کوئی سال، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، کوئی چیز منحوس نہیں.